السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم شمس الضحیٰ بدر دجا لیل ورا خانہ قاب قوسین او ادنی ساری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلان دی بہار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستوں اور بزرگوں،
اور واجب الاحترام پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، جیڑی میں تساں احباب دے سامنے قرآن کریم دی ایک آیت تلاوت کی تھی۔ اللہ دے قرآن دا 26واں پارہ ہے، سپارے دا رکوع 14واں، اور سورت دا نام سورت حجرات، سورت دا رکوع دوسرا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانوں پیدا فرمایا، انہوں قبیلیاں دے اندر بٹ دیتا، ایک جوڑے تو پیدا فرمایا آدم اور حوا تو پیدا فرما کے مختلف قبیلیاں چ بٹ دیتا، تاکہ تسی ایک دوسرے دی پہچان کر سکو۔ تو آڈے چو افضل ہوئے جیڑا تقوی دی بنیاد چ بہتر ہوئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے مدینے دے اندر اسلامی نفاذ کیتا، اسلام دا نفاذ کیتا، اسلامی قانون لاگو کیتے، اسلام دا نظام و عدل دا نظام۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے 1400 سال پہلا مدینے دے اندر نافذ کیتا، عدل کر کے دکھایا، سارے انہوں برابری دا سبق دیتا ہے۔ فرمایا چاہے امیر غریب ہے، ماڑا ہے تگڑا ہے، حاکم ہے حکمران محکوم ہے، رائی ہے رین، فرمایا جیڑا بھی انسان ہے سارے دے سارے برابر نے۔ ہاں تقوی دی بنیاد تے بہتر ہو سکتا ہے انسان، جدے اندر تقوی زیادہ ہوئے گا، فرمایا وہ سارے نالوں بہتر ہوئے گا، باقی سارے ایک جیسے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے مدینے شہر دے اندر مدینے دی ریاست قائم کی تھی، اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے عدل نو قائم فرمایا، سارے دے اندر عدل کیتا ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے سب تو پہلا قانون اپنے تے لاگو کیتا ہے۔ یارو جدوں امیر وقت دا حکمران سب تو پہلا قانون اپنے تے لاگو کرے گا، رعایا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ جدو حکمران ہی قانون اپنے تے لاگو نہیں کرن گے، آڈے ملک دا حال کی ہے، امیر واسطے ہور قانون ہے، غریب واسطے ہور قانون ہے، درمیانے واسطے ہور قانون ہے۔ نہیں، آمینہ دلال علیہ السلام نے مدینے دے اندر سارے نال ایک جیسا قانون برتے ہیں، مدینے دی ریاست قائم کیتی ہے۔ اور آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ الرحمن میں بھی کوشش یہی کراں گا کہ ایسے ہی عنوان دے ارد گرد اپنی بات نو مکمل کر سکاں کہ اسلامی نظام عدل مدینے دی ریاست پاکستان دی ریاست کی ہے، مدینے دی ریاست آمینہ دلال علیہ السلام نے کس طرح قائم کی تھی، کس طرح پروان چڑھی۔ سب تو پہلا آمینہ دلال علیہ السلام نے اسلامی قانون نو اپنے تے لاگو کیتا ہے۔ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرما دے جانا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تے غور فرما دے جانا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں،
میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انساناں نو پیدا کیتا من ذکر و انثی، ایک مائی باپ تو پیدا کیتا آدم علیہ السلام تو انساناں دی نسل نو چلایا، فرمایا پیچھا مڑ کے ویکھو تہاڈا باپ ایک ہے تہاڈی ماں ایک ہے، فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر قبیلیاں دے اندر بانڈ چھڈیا، مختلف قبائل دے اندر انساناں نو بھیجیا، انسان مختلف قبیلیاں دے اندر گئے کیونکہ ایک دوسرے دی پہچان کر سکن۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تواڈے اندر متقی ہووے، تواڈے اندر بہترین ہووے۔ بڑیاں قوماں نے، بڑیاں ذاتاں نے، اللہ جی کتے باٹ نے، کتے جٹ نے، کتے ارائیں نے، طرح طرح دیاں ذاتاں نے، اللہ سارے چو افضل کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تواڈے اندروں بہترین ہوندے جڑا تقوی دے لحاظ نال بہتر ہوئے، تقوی دے لحاظ نال اچھا ہوئے، تقوی دے لحاظ نال اعلیٰ ہوئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اچھا انہوں بنایا جڑا تقوی دے لحاظ نال بہتر ہوئے گا۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے سب تو پہلا قانون اسلامی اپنے اتے لاگو کیتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا میری بات آ گئی ہے چلو جی ہے ماڑے صحابہ کرام نے فلانے تے قانون لاگو کر دیئے، سب تو عظمت مقام والے آمینہ دلال علیہ السلام نے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے اسلامی قانون اپنے تے لاگو کیتا ہے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام ایک غزوے دے اندر تشریف فرمانے، آقا فرماندے نے صحابیوں یار زندگی گزار دیا ہویا یارو نہ چاندیا ہویا کتے میرے کولو غلطی ہوئی ہوئے، میرے کولو بدلہ لینا چاندہ ہوئے، کسے نو تکلیف پہنچائی ہوئے، آج میرے کولو بدلہ لے لوے، قیامت دے دن میں بدلہ نہیں دے سکاں گا۔ آمینہ دلال علیہ بھلا ایسا گمان ہو سکتا ہے کہ آمینہ دلال کولو غلطی سرزد ہو جائے، آمینہ دلال کولو غلطی دا تصور ہی نہیں پیدا ہوندا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام پھر بھی سب تو پہلا اپنے آپ نو پیش کر رہے ہیں۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے پروانے ہو سکدے نے کسے جگہ تے تانوں تکلیف پہنچی ہوئے، میں اللہ دا نبی حاضر ہاں، دنیا تے میرے کولوں بدلہ لے لو، آخرت نو بدلہ نہیں دے سکاں گا۔ صحابہ کرام دے اندر سناٹا چھا گیا، صحابہ کرام خاموش نے، صحابہ دے اندروں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اللہ دے پیغمبر میں بدلہ لینا مان، آمینہ دلال جی مینوں بدلہ چاہیے دے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہاں ہاں آجا بدلہ لے لین۔ صحابہ کرام کوریاں پا پا کے ویکھن ڈے، اللہ دے پیغمبر کولو بدلہ لینا چاہندا، یا
یارو یارا تصور دی دنیا چ جا کے دیکھو نے او ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ جڑے پاک پیغمبر تو اپنا نے تن من دھن قربان کرنے والے نے او عمر فاروق نے آقا دے ایک اشارے دے اتے نے اپنا ہر چیز لٹانے والے نے رضی اللہ تعالی عنہ نے پلا کیویں برداشت کر دینے نے آمینہ دے لال کولوں کوئی بدلہ لے سکے نے حضرت ابو بکر سوچ رہے نے کاش اللہ دے پیغمبر نو چھڈ دے نے میرے کولوں بدلہ لے لوے نے آمینہ دے لال فرماندے نے صحابیوں نے نہیں بدلہ میں دیاں گا کیونکہ تکلیف میں پہنچائی ہے قیامت نو میرا بوجھ تسی نہیں اٹھا سکو گے اگے بڑھتا جا رہے ہیں پروانہ آندا ہے اللہ دے پیغمبر جی نے میں اس طرح بدلہ نہیں لینا اللہ دے پیغمبر جدوں مینوں نقصان پہنچایا مینوں تکلیف پہنچائی ہے اللہ دے پیغمبر میری کمر تے کپڑا کوئی نہیں سی میرا جسم ننگا سی ادوں تساں چھڑی لگائی ہے آمینہ دے لال فرماندے صحابیو یار اینوں اگے آ لین دیو اینوں بدلہ چکا دئیے اگے بڑھدا جا رہے ہیں آمینہ دے لال نے اپنی کمر تو کپڑا ہٹا دیتا ہے اگے بڑھدا جا رہے ہیں اگے بڑھدیاں جا کے آمینہ دے لال علیہ السلام دے آقا دے قریب ہو جاندہ ہے قریب ہو کے چھڑی نو توڑ مڑوڑ کے پرے سٹ دین آمینہ دے لال دی مورے نبوت مور رکھ دین نالے روئی جاندہ ہے نالے چمی جاندہ ہے آندہ اللہ دے پیغمبر پلا کے میں ہو سک دین آقا میں تو آڈے کولو بدلہ لوام اللہ دے پیغمبر بہانہ بنایا جنگ دے اندر آیا میں آکھیا سی آخری بری میرا جسم آمینہ دے لال نہ لگ جوے اللہ جہنم دی آگنو حرام کر دے میں دسنا کی چاہنا آمینہ دے لال علیہ السلام نے اپنے آپنو بالا تر نہیں سمجھیا بلکہ بدلہ دین واسے اپنے آپنو پیش کر دیتا ہے اے جے مدینے دی ریاست مدینے دی ریاست دے اندر یارو انصاف ہوندہ ہے چاہے حاکم ہوئے حکمران ہوئے جیڑا بندہ ہوئے سارے تے قانون مساوی لاگو ہوندہ ہے مدینے دی ریاست دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام آقا نے تے قانون لاگو کر کے دکھایا آمینہ دے لال دے پروانیاں نے بھی قانون لاگو کر کے دکھایا کہ مدینے دی ریاست دے اندر انج قانون لاگو ہوندہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اوہ مدینے دی ریاست دے اندر زندگی بسر کرنے والے ہوں آؤ سن لو نا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں مدینے دے اندر رہندیاں ہویا مدینے دی ریاست دے اندر قانون لاگو ہوئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ان النفس بالنفس قتل دے بدلے قتل کیتا جائے گا جن نے کسے نو قتل کر دیتا انہوں ہی قتل کیتا جائے گا اے نہیں ماڑے نے امیر نے قتل کرتا جناب کو وزیر ہے انہیں بندہ مارتا تو انہیں کو غلام مار دیو تھلو نہیں جن نے قتل کیتا انہوں ہی قتل کیتا جائے گا فرمایا نک کٹ دیتا ہوتا نک کٹیا جائے گا کان کٹے کان کٹیا جائے گا فرمایا آنکھ نکال دے آنکھ نکال دیتی جائے گی جو کوئی والجروح قصاص زخم دا بدلہ زخم لگایا جائے گا کٹ لگا چھڑیا کٹ لگایا جائے گا آمینہ دے لال علیہ السلام نے عدل دا نظام قائم کر کے دکھایا
آمینہ دے لال علیہ السلام میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے آقا دے دیوانے آقا دے صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر دے دور دے اندر یرموک فتح ہویا نا حضرت عمر یرموک فتح کر کے مدینے دے اندر پہنچے نا غسان دا بادشاہ آیا آکے بیت اللہ دا طواف کرنا شروع کر دیتا طواف کر غسان دا شہزادہ طواف کر دیا ایک بدوی آدمی پینڈو بندہ او دا دے جبے تے پیر آ گیا انہیں زور نل تماچا مارے غریب سمجھ کے تھپڑ مار دیتا او غریب جلدی نل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی عدالت دے اندر چلا گیا حضرت عمر نو کہن لگا امیر المؤمنین جی تہاڈی حکومت دے اندر میرے منہ تے تھپڑ وج گیا قصور بھی کوئی نہیں جرم بھی کوئی نہیں حضرت عمر نے غسان دے شہزادے نو بلایا جی حضرت امیر المؤمنین میرے واسطے کی حکم ہے آپ نے فرمایا صورتاں دو ہی نے یا تے اے دے کولو معذرت کر لا نہیں تے بدلہ دین واسطے تیار ہو جا تھپڑ کھا وہ کہن لگا جی امیر المؤمنین میں تانوں پتہ شہزادہ اے ماڑا بندہ فرمایا اے ایتھے مدینے دی ریاست ہے انج نہیں چلنا کام دو چیزاں نے یا تھپڑ کھا لا تے یا معافی مانگ لا دے کولو کہنے لگا جی وقت دیتا جائے موقع منگیا اگلے دن کشتو تنیا چ دوڑ گیا اوتھے جا کے دوبارہ مرتد ہو گیا دوبارہ عیسائی ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیکن عدل دا نظام قائم کر کے دکھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى آمینہ دلال دے اتے قرآن نازل ہویا فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو ہاڈے تے فرض کر دیتا ہے فرمایا قتل دا بدلہ قتل غلام دے بدلے غلام آزاد دے بدلے آزاد عورت دے بدلے عورت نو قتل کیتا جائے گا اے نہیں ہوئے گا آزاد نو قتل کر دیتا گیا او دے بدلے دے اندر غلام نو قتل کیتا جائے اے گل نہیں ہو سکتی اور قرآن نے بھی اعلان فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ قیامت دے دن کوئی کسے دا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر بندہ آپ اپنا بوجھ اٹھائے گا پاک پیغمبر علیہ السلام نے مدینے دے اندر عدل قائم کر کے دکھایا اے جے یارو مدینے دی ریاست حضرت علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہ زرہ دا معاملہ بن گیا حضرت علی نے ویکھیا کہ حضرت علی دی زرہ نا ایک یہودی دے کول ہے حضرت علی کہنے لگے بھی زرہ میری ہے خود وقت دے حکمران نے حضرت علی کہنے لگے زرہ میری وہ کہنے لگا نہیں تہاڈی نہیں ہے زرہ میری ہے حضرت علی نے کیس پہنچایا کتھے قاضی دے سامنے عدالت دے اندر کیس لے گئے نہیں تو کہہ سکو میں حکمران تو کون ہونا پھاڑ لو سپاہی ہو لمیاں پالو نا جی نا قاضی دی عدالت دے اندر حضرت علی کیس لے گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آکھا جی حضرت علی نو گواہ لے کے آؤ چاہے حکمران جو بھی دے لیکن گواہ ہونے ضروری نے حضرت علی کہنے لگے حسن و حسین دونوں ہی گواہ نے وہ کہنے لگا جی تانوں پتہ ہے کہ باپ دے حق دے اندر بیٹیاں دی گواہی اسلام چ قبول نہیں ہوندی حضرت علی کہنے لگے تانوں نہیں پتہ کہ رسول اللہ نے انہاں دے بارے فرمایا سی نتیش نوجواناں دے سردار نے
شہزادیاں دے شہزادے نے فرمایا جو بھی ہے لیکن باپ دے حق دے اندر بیٹے دی گواہی قبول نہیں ہو سکتی۔ اے جے مدینے دی ریاست، اینوں کہندے نے مدینے دی ریاست۔ حضرت علی نے او یہودی قاضی نے جج نے فیصلہ یہودی دے حق دے اندر دے دیتا، حضرت علی نے قبول کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں یہودی نے ویکھیا یار اینا انصاف، حکمران ہو کے میرے مقابلے دے اندر فیصلہ رنڈیا، اوتھے کھڑے کہندا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا۔ یارو اے جے مدینے دی ریاست، مدینے دے اندر آمینہ دلال نے عدل دا نظام قائم کیتا اور قائم کر کے دکھایا، چاہے کو بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، امیر غریب ہے، سارے واسطے قانون ایک رکھے آمینہ دلال نے۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے، اسلام دے ارکان کنے میں 5، فرمایا بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ اسلام دے 5 رکن نے، 5 رکن نے یارو، 5 رکناں دے اندر اسلام نے ہر ایک نو برابر رکھے ہیں۔ کلمہ شہادت مسلمان ہون واسطے چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، جیڑا بندہ ہے انہوں کلمہ پڑھنا پائے گا، شہادت پڑھنا پائے گا، اقرار کرنا پائے گا، آمینہ دلال نو نبی مننا پائے گا، چاہے کوئی وقت دا نمرود ہوئے، وقت دا فرعون ہوئے، وقت دا حامان قارون کیوں نہ ہوئے، آمینہ دلال نو شہنشاہ مننا پائے گا، آمینہ دلال نو لیڈر مننا پائے گا، پھر مسلمان ہو سکے گا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز اندر بھی برابری ہے، اے نہیں چلو جی امیر ہے، اے کاروباری تاجر آدمی ہے، یار تو 2 ہی پڑھ لیا کر ٹھیک ہے، غریب نو 5 پڑھائیاں جانے، نہیں سارے واسطے 5 نمازانے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مساوی برابر حکم رکھے نے، برابر قانون رکھے، اے نہیں اے جی ماشاءاللہ وقت دا وزیر اعظم ہے تو تھوڑے آدھے صاحب جی کھلو جا، تو غریب ہے تھوڑا پیچھے ہو کے کھلو، نہیں، فرمایا برابر کھڑے ہونا، نمازاں بھی پوریاں پڑھنیاں پین گیاں، چاہے کوئی غریب ہے انہیں نمازاں کنیاں پڑھنیاں 5، چاہے کوئی وقت دا وزیر اعظم ہوئے انہیں کنیاں پڑھنیاں 5۔ اسلام نے مساوی برابر عدل دا حکم دیتا ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دا معاملہ آ گیا، صاحب نصاب ہے، ہر ایک نو برابر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی پائے گی۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے اسلامی قانون لاگو کر کے دکھائے۔ وصوم رمضان، رمضان دا روزہ، یہ نہیں کہ غریب نو ماشاءاللہ فجر تو لے کے مغرب تک رکھایا جائے، تو امیر ہیں تو اینے کر زور تک ہی رکھ لیں، اسلام نے یہ نہیں آکھیا۔ اسلام نے آکھا جتوں تک غریب روزہ رکھے گا اتوں تک ہی امیر رکھے گا، سارے برابر نے، اسلام دے اندر سارے برابر نے، کسے نو کسے تے کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی قسم آمینہ دلال نے مدینے دی ریاست قائم کر کے دکھائی ہے۔ آؤ مدینے دی ریاست دکھاوان، مدینے دی ریاست دا تعارف کرواوان۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے سب نو برابر حقوق دیتے نے، لونڈیاں غلاماں نو حقوق برابر دیتے نے، سارے انو مساوی حقوق دیتے نے۔ فرمایا وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ دا حج کرنا واسطے جانا سارے برابر نے۔ اچھا مکے والے بھلا کی کرتے سن؟ مکے والے عرفات دے اندر نہیں سی جاندے، وہ کہندے اسی چودھری آدمی مکے دے سردار، ساڈا علاقہ، یہ تو جڑے دوروں لوگ آندے نے نا وہ عرفات چ جان،
ساڈا ایتھے ہی اج ہے۔ اور جدو اسلام آیا آمینہ دے لال نے فرمایا جیڑا مرضی انہوں عرفات جانا پے گا، جیڑا عرفات نہیں جاندہ ہوں دا حج ہی کوئی نہیں، سارے انہوں برابر رکھے ہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے قانون مساوی لاگو فرمایا، برابر دے قانون لاگو فرمائے نے، حج دے اندر جانا ہوئے گا سارے ہی برابر ہون گے، ہر ایک نے جناب والا ایک چادر تیڑ بنی ہوئے گی، ایک چادر اوپر لئی ہوئے گی، دو چادرہ ہون گیاں، اے نہیں جناب تو امیر ترین چل پینٹ کوٹ ہی چل جائے گا، نہیں 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 اینج دی گل نہیں نا، سارے انہوں بے لباس ہونا پے گا، دو چادرہ بن کے حج کرنا پے گا تاں حج قبول ہوئے گا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے مساوی دا درس دیتا، عدل دا درس دیتا، مدینے دی ریاست دے اندر اسلامی قانون لاگو کر کے دکھایا۔ چلو اتھے دعائی کر لئیے، اللہ سانو سارے انہوں بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ جنہیں بیٹھے نے جڑے آمین تے کہہ چھڑو یار چوپ، آڑے پیچھے پیچھے بیٹھے نا، اگے آجو اندر آجو، کوئی مسئلہ نہیں، اگے اندر آجو، آجو آجو اندر آجو اندر آجو 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 اندر آؤ، اندر آجو نا یار، پیچھے پیچھے تسی او بیٹھے رہندے جو پیچھے پیچھے کہہ لیندے ہو چاہ کوئی نہیں مرولا، اندر آجو اندر، کول کول ہو کے بیاہ کرو یار، تسی دور دور جاندے جے پرے۔ چلو دعا کر لئی، اللہ جڑے آنا ویکھو بیٹھے نے جڑے آمین کہن گے، یا اللہ مسجد دے اندر بیٹھے نے، جمعہ دا وقت ہے، قبولیت دا وقت ہے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا جمعہ دے وقت دے اندر نا، جمعہ دے اندر ایک قبولیت دی کڑی ہوندی ہے، بندہ جیڑی دعا کرے اللہ فوراً قبول کر لیندے نے، ہو سکتا وہ یہی کڑی ہوئے۔ اللہ سانو سارے انہوں ایسے سال ہی بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما، بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ایسے سال ہی بیت اللہ دے اندر لے جان۔ آمینہ دے لال علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے مساوی دا درس دیتا، عدل دا درس دیتا، برابری دا سبق دیتا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ یہودیاں دی مجلس دے اندر چلے گئے، یہودی کی کہہ رہے ہیں، گلہ طرح طرح دیئے کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ نو مان لو، اوے آمینہ دلال دا کلمہ پڑھ لو، وہ کہندے چوپ کر سانو دعوت دین آ رہے ہیں، اس رب دی دعوت دین دے ہیں جڑا زکاتاں مانگ دین، جڑا رب ساڑھے کو پیسے مانگ دین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر نے اونا دا جڑا امیر سی نا سٹیج تے بیٹھا، زور نال تھپڑ منہ تے ماریا۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ دی عدالت دے اندر آ گیا، کافر فیصلہ لے کے کہنے لگے تو آڈے جڑا نا دوست ابو بکر رسول اللہ نے کہنے لگے انہیں میرے منہ تے تھپڑ مارے ہے۔ آمینہ دلہ او یار کوئی ساڑھے رنگا ہوندہ لے، میری تو وہ رسول اللہ نال ڈائریکٹ وقت دے حکمران نال تعلقات نے، او میں تے فلانے دی سفارش پوا لواں گا۔ آمینہ دلال نے فرمایا ابو بکر گواہی پیش کر ورنہ بدلہ دین واسطے تیار ہو جا۔ یارو سب تو زیادہ آمینہ دلال نو عزیز کون نے؟ ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آمینہ دلال نے نہیں فرمایا وہ کوئی نہیں تھپڑ مار لیا، یہودی ہے کافر ہے پرلے درجہ جائے، ایک مسلمان کو بدلہ لینا آ گیا نہیں۔ آمینہ دلال فرماندے نے ابو بکر گواہ پیش کر ورنہ بدلہ دینو تیار۔ اللہ دے پیغمبر میں تے اکیلا، سارے کافر، کلا مسلمان کتھوں گواہ پیش کراں؟ آپ فرماندے نے ابو بکر انج گل نہیں چلنی، گواہ لے کے آ ورنہ تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا۔ اللہ نے فوراً آسمانہ تو وہی نازل کی تھی، اے پیغمبر ابو بکر جو کہن دیا حق کہن دیا سچ کہن دیا۔ اللہ نے آسمانہ تو گواہیاں پیش کی تھی جہاں۔ آمینہ دلال نے تاں منیا، اسلامی نظام قائم کر کے دکھایا۔ اے جے مدینے دی ریاست اسی اینجی کھوکلے عبداللہ
نعرے لائی پھرنے مدینے دی ریاست، مدینے دی ریاست۔ آمینہ دلال نے مدینے دی ریاست دیکھو کنج قائم کی تھی۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ یارو جدوں اسی عدل نظام سارا توڑ چڑھیا، ایک دوسرے دے اندر تفرقے ڈال دیتے، تاں ہی تے اسی آج ذلت دا شکار ہاں۔ آپ نے فرمایا قیامت دے قریب جڑے کافر نا مسلماناں تے انج ٹوٹ پین گے جویں بھوکے روٹیاں تے ٹوٹ پیندے نے۔ اللہ دے پیغمبر کیا مسلمان کم تعداد دے اندر ہون گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بہت زیادہ تعداد دے اندر، لیکن انہاں دے اندر وہن دی بیماری آ جائے گی۔ اللہ دے پیغمبر وہن کی فرمایا دو چیزاں، ایک کو موت تو بہت زیادہ ڈرن گے، تے دوسرا وہ مال دا لالچ کرن گے، دولت دا لالچ کرن گے۔ دیکھو سوچو مسلمانوں کدی ساڈے اندر تے نہیں بیماریاں پائیاں جاندیاں، موت تو نہیں اسی ڈرتے، کوئی آ جائے امریکہ دا فیصلہ، کوئی باہروں فیصلہ، کوئی کافر آئے دن یارو ہر جگہ تے وہ کنے زیادہ مسلمان ہون دے باوجود ڈرن ڈے نے۔ وہ ادو 313 1000 دا مقابلہ، کوئی تلوار نہیں، کوئی تیر نیزہ، کوئی تیاری نہیں، 313 دے اندر ایمان سی، ساڈے اندر ایمان کوئی نہیں، تاں مسلمان پوری دنیا دے اتے آج کل مسلمان پریشان ہیں۔ وجہ کی ہے؟ وجہ یہی ہے ساڈے اندر ایمان ختم ہو گیا، ساڈے اندر اسلام دا نظام ختم ہو گیا، یہی وجہ ہے۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے اسلام دا نظام قائم کر کے دکھایا، عدل دا نظام قائم کر کے دکھایا۔ اوے مخزومہ قبیلے دی عورت فاطمہ انہیں چوری کر لی ہے، کیس آمینہ دلال دی عدالت دے اندر آ گیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے آرڈر جاری فرمایا، اس عورت دا ہاتھ کٹ دیتا جائے گا۔ قبیلے والے پیٹ اٹھے، آقا لگے ساڈے قبیلے دی ناک ہی نہیں رہندی، اے دا ہاتھ کٹ دیتا گیا، ساڈا قبیلہ تباہ و برباد ہو گیا۔ چلو کی کرو جی، سفارش لبھی ہے، اجے میں آج کل ساڈے معاملات ہوندے نے۔ ہاں کوئی غریب ہے تو کوئی نہیں بیچارہ پسے گا ساری زندگی جیلاں پیا، کوئی امیر ہے دیا ہو 2 لاکھ روپیہ دو تے اتھے کیس ختم۔ انہاں آکھیا جی سفارش لبو، سفارشی لب دیا کنوں جا کے لبیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاک پیغمبر آلے بہت پیارے حضرت اسامہ دے نال، اللہ دے پیغمبر کول بھیجے حضرت اسامہ نوں۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام کول حضرت اسامہ پہنچے نے۔ آمینہ دلال علیہ السلام انج ٹیک لگا کے بیٹھے نے۔ حضرت اسامہ کہن لگے اللہ دے پیغمبر مخزومہ قبیلے دی عورت فاطمہ نامی عورت انہیں چوری کر لئی، ہاتھ دا حکم دیتا تسی آرڈر جاری فرمایا، ہاتھ کٹ دیتا جائے گا۔ اللہ دے پیغمبر میں سفارش کرنا آقا جی ہاتھ نہ کٹو، اور کوئی معاملہ کر دو، نواں آرڈر جاری فرما دیو۔ آمینہ دلال علیہ السلام آقا ٹیک لگا کے بیٹھے نے، جلدی نال سیدھے ہو گئے۔ آمینہ دلال دا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آقا فرماندے نے اسامہ کیا میرے کول سفارش لے کے آیا؟ اوے بنی اسرائیلی اسی طرح تباہ ہو گئے، پہلیاں قوماں تباہ ہو گئیاں، انہاں دے قانون دو ہویا کردے سی، امیراں واسطے الگ قانون ہے، غریباں واسطے الگ قانون ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتَ سَرَقَهَا۔ آقا فرماندے نے اسامہ اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کر لیندی میں محمد اودا بھی ہاتھ کٹ دیندا۔ اے جے مدینے دی ریاست، اینوں کہندے نے مدینے دی ریاست، اے نہیں کوئی اپنا کرے تے ٹھیک ہے چھڑ دیو، کوئی ہور کرے تے پکڑ کے او سزا دو، نانی یاد کروا دیو، نہیں۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے عدل دا نظام قائم کر کے دکھایا، سارے واسطے برابر دے حقوق ہے،
سارے برابر نے، مساوی نے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے سب تو پہلا اپنے تے قانون لاگو کیتا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام پہلا بھی عرض کر چکے ہیں، سب تو پہلا حکم دیتا اگر میرے کولوں کسی نے بدلہ لینا ہوئے، آمینہ دے لال علیہ السلام جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، احادیث اٹھا کے دیکھو۔ آمینہ دے لال علیہ السلام اے نہیں آمینہ دے لال اچھے بیٹھے نے، صحابہ کرام تھلے نے، اے صہیب رومی غلام انہوں پیچھے کر دیو، اے جناب بلال کالے رنگ دان انہوں پیچھے کر دیو، جناب تمہیں میرے قریب آ جان، ابو بکر قریب آ جان، عمر قریب آ جان۔ یہی گل آمینہ دے لال علیہ السلام اینج کفار مکہ وڈے وڈے کافر مکے دے چودھرین آمینہ دے لال مجلس سے اندر بیٹھے نے، عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، نبی نے صحابی نے آمینہ دے لال نو لب دیاں عبداللہ ابن ام مکتوم پہنچ گئے، آمینہ دے لال نو بڑا غصہ آیا، آقا نے چہرے دے اتے تیوڑی جی پائی، یار کتھے آ گیا، میں امیران دی مجلس سٹینڈ کرن دے امیر پرسنالٹی والے لوگ بیٹھے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نو اینی کو ادا پسند نہیں آئی، یار وہ امیر نے اے غریب آ گیا کیوں غصہ کیتا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فوری قرآن نازل فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پاک پیغمبر علیہ السلام نے تھوڑا جے آقا نے فرق پانا چاہیا، اللہ نے پوری صورت نازل کر چھڑی، فرمایا اے پیغمبر چاہے کو امیر ہے چاہے کو غریب ہے سارے برابر نے اسلام دے اندر، سارے تے قانون ایک لاگو ہے گا۔ آمینہ دے لال نے عدل دا حکم دیتا اور عدل کر کے دکھایا میرے پیغمبر نے، سارے تے اسلامی قانون ایک لاگو کر کے دکھایا، چاہے کو امیر ہے چاہے کو غریب ہے چاہے کو رائی ہے رعا ہے حاکم ہے حکمران ہے جیڑا بھی بندہ ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام نے قانون ایک رکھیا، پیمانہ ایک رکھیا، یارو اے جے مدینے دی ریاست، مدینے دی ریاست دے اندر کسے تے ظلم نہیں ہو سکدا، مدینے دی ریاست دے اندر او 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ساری رات مدینے دیاں گلیاں دے اندر گشت کردہ سی، پوچھیا یا امیر المومنین ایک ہی گل ساری رات پریشان پھر دے لے، فرمایا عمر دی حکمرانی دے اندر نہر فرات دے کنارے اگر کتے دا بچہ پیاسا مر گیا عمر حساب نہیں دے سکے گا، وہ آمینہ دے لال نے ایسی ریاست قائم کی تھی، صحابہ کرام نے ایسی ریاست قائم کی تھی کہ مدینے دی ریاست دے اندر کسے تے ذرہ بار بھی ظلم نہیں ہو سکتا، ہوئے مدینے دی ریاست تے ظلم ہو جائے کسے تے اینج نہیں ہو سکتا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے آقا نے مدینے دی ریاست قائم کر کے دکھائی، صحابہ نے عمل کر کے مدینے دی ریاست قائم کر کے دکھائی، آمینہ دے لال علیہ السلام نے ایسی مدینے دی ریاست قائم کی تھی، آج بھی مثالاں دیتیاں جاندیاں نے، سانوں بھی چاہیے اساں بھی اپنے اندر وہ قانون لاگو کر لئیے، اپنے اندر مدینے دی ریاست والے اللہ دی قسم آج بھی قانون لاگو کر لئیے، اسی ایتھے بیٹھے ہوواں گے، او اسرائیل او انڈیا ایتھے بہ کے ساڈے کول اللہ دی قسم ڈرے گا، آج بھی ڈرے گا، اسی اپنے اندر اسلامی قانون لاگو کر لئیے، ساڈے اندروں اسلام ہو گیا تاں ہی ساڈے تے غالب نے، تاں ہی حاوی نے، تاں ہی اسی تھلے جا رہے ہیں۔ اللہ کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا تو صحاباب نے سنے، اللہ میرے سمیت سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔